السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر مکیۃ وہی 5 آیات۔ سورہ قدر مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 5 آیتیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر پر، من کل امر ہر کام پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اور زیادہ تاکہ شوق پیدا ہو لوگوں کے دلوں میں، اس کے لیے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں عبادت کرنا کیا ہے 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس میں کیا ہے جو ہے زمین پر اس میں کیا ہے اترتے ہیں کون؟ ملائکہ اترتے ہیں، اور روح یعنی کون؟ ملائکہ، روح سے مراد جو ہے جبرائیل امین علیہ السلام مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے رب کے حکم سے کیا ہے اترتے ہیں اور ہر کام پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور کیا ہے کہ وہ شب قدر کیا ہے اسی صفت یعنی اپنی برکت کے ساتھ کیا ہے وہ کیا ہے طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ شب قدر کیا ہے رات کے کسی خاص حصے کے لیے مخصوص ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ شام سے لے کر کے یعنی بعد نماز مغرب سے لے کر کے جب یہ رات شروع ہوتی ہے اس کے بعد سے لے کر کے کیا ہے صبح فجر تک یہ رہتی ہے۔ اب شان نزول کیا ہے؟ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل کیا ہے مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا، اس پر سورہ قدر نازل ہوئی جس میں کیا ہے اس امت کے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے کیا ہے صرف ایک ہی رات کی عبادت اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دے دیا۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرا واقعہ ذکر یہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ وہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا اور دن بھر جہاد میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ اس نے 1000 مہینے مسلسل اسی عبادت میں گزار دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت کیا ہے سب پر ثابت کر دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کیا ہے امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ جس طریقے سے ہر امت کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کیا ہے کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اسی طریقے سے امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے کیا ہے شب قدر۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قول جو ہے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے، اور بعض ائمہ شافعیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کو کیا ہے جمہور کا قول لکھا ہے کہ خطابی وغیرہ نے کیا ہے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کون ہے جن کا نام لے رہا ہوں؟ یہ تمام کے تمام مفسرین ہیں، ٹھیک ہے، مگر بعض محدثین نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ اب جو کچھ اختلافات ہیں وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لیلۃ القدر کے معنی کیا ہے؟ قدر کی معنی کیا ہے؟ عظمت و شرافت، یعنی عظمت کی معنی ہے اگر ہم دیکھیں قدر، لفظ قدر جو ہے اس کے معنی ہے عظمت کے۔ تو اب کیا ہے زہری وغیرہ جو ہیں یعنی کہ جو زہری جو مفسرین ہیں انہوں نے کیا ہے اس جگہ پر جو لیلۃ القدر ہے اس قدر سے مراد یہاں پر یہی معنی لیا ہے، کون سے؟ عظمت کے معنی مراد لیے ہیں۔ اب اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس رات کی کیا ہے عظمت ہے۔ اور ابو بکر الوراق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کرا ہے فرمایا ہے کہ اس رات کو اور لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی یعنی جو آدمی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب یعنی عمل نہ کرنے کے سبب کوئی قدر و قیمت جس آدمی کی نہیں تھی، اس رات کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس رات میں توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے وہ عبادت کے ذریعے سے کیا ہے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے اس کے معنی قدر کے لیے ہے۔ اب قدر کے دوسرے معنی کیا ہے؟ تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں،
اس معنی کے اعتبار سے کیا ہے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ کیا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے کیا ہے، وہ مامور ہیں، ان کا جو ہے نا وہ کام ہے۔ اس میں ہر انسان کی عمر اور موت اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقدار مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جس شخص کو یعنی کس کو اس سال حج نصیب ہوگا کس کو نہیں ہوگا وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، لکھوا دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے جن کو یہ امور یعنی یہ کام جن کو سپرد کرتے ہیں، جن کے حوالے کیے جاتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وہ 4 فرشتے ہیں۔ اب وہ 4 فرشتے کون ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اب سورہ دخان کی جو آیت جو ہے نا ابتدائی آیت کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ٹھیک ہے، امر من عندنا میں یہ مضمون خود صراحت کے ساتھ آ چکا ہے اس سے پہلے بھی کہ اس لیلت یعنی اس رات میں جو مبارک رات ہے تمام امور تقدیر کے فیصلے کیا ہے لکھے جاتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں گزر گیا ہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک کیا ہے، یہ جو مبارک رات ہے یعنی لیلۃ المبارک جس کو ہمیں نصف شعبان کی جو رات کہتے ہیں نا، وہ رات سے مراد بھی کیا ہے، لیلۃ القدر ہی ہے، یعنی دونوں رات ایک ہی ہیں۔ اور بعض حضرات نے جو اس کو الگ قرار دیا ہے یعنی اس کو لیلۃ البرات کہا گیا ہے، اس کو نصف شعبان کی جو رات ہے 15 شعبان کی رات، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا حوالہ وہ اس کی اس طریقے سے تطبیق کرتے ہیں، وہ اس کی کہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جن لوگوں نے اس کو الگ قرار دیا ہے، کن کو یعنی شب برات کی جو رات ہے جنہوں نے الگ قرار دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ابتدائی فیصلے ہوتے ہیں نا امور تقدیری کے، وہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اجمالی طور پر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شب برات میں ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تفصیلات کیا ہے لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ ان کا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تائید کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قول سے بھی ہوتی ہے جس کو بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابو الضحیٰ سے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیری امور کا فیصلہ تو شب برات یعنی نصف شعبان کی رات میں کر لیتے ہیں اور پھر شب قدر میں یہ فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلے لکھا بھی جا چکا ہے کہ امور تقدیر کے فیصلے کیا ہے اس رات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں جو امور تقدیر نافذ ہونا ہے وہ لوح محفوظ سے کیا ہے نقل کیے جاتے ہیں، یعنی جہاں لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں پہلے وہاں سے نقل کر کے اس کے بعد پھر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب لیلۃ القدر کی تعین، اتنی بات تو قرآن کریم کی تصریحات سے ثابت ہے کہ شب قدر کیا ہے ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے، مگر تاریخ کے تعین میں کیا ہے علماء کا اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں جو 40 تک پہنچتے ہیں، مگر تفسیر مظہری میں ہے کہ ان سب اقوال میں صحیح یہ ہے کہ لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ اب اس کی بھی کوئی خاص تاریخ متعین نہیں کری، بلکہ اس کی تاریخ اس طریقے سے متعین کری کہ جو آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں آپ تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ٹھیک ہے۔ اب اس قول میں کیا ہے تمام احادیث جو تعین شب قدر کے متعلق آئی ہیں جمع ہو جاتی ہیں، جن میں کیا ہے 21 کی رات، 23، 25 اور 27، 29 راتوں میں شب قدر ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اگر شب قدر کو ان راتوں میں دائر اور ہر رمضان میں منتقل ہونے والا بھی ہم قرار دے دیں، یعنی سمجھ لیں کہ بھائی منتقل ہوتا ہے، تو یہ سب روایات حدیث اپنی اپنی جگہ درست اور کیا ہے بالکل ثابت ہو جاتی ہیں، کسی تعویل کی ضرورت نہیں رہتی اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیا ہے اکثر ائمہ فقہا نے کیا کرا ہے اس کو عشرہ اخیر میں منتقل ہونے والی رات قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے کئی جو ہے نا کئی نام آپ کے سامنے ہیں، ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہے، ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ ہے، مزنی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ اور دیگر مفسرین ہیں جنہوں نے کیا ہے یہی فرمایا ہے کہ یہ رات کیا ہے ان راتوں میں تلاش کیا جائے۔ اور ایک روایت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا ہے اس کے موافق منقول ہے، اس کے قول کیا ہے موافق منقول ہے، اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ یہ رات منتقل ہونے والی نہیں بلکہ معین ہے، ٹھیک ہے۔ اب صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کو یعنی شب قدر کو کیا ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں طلب کرو. ٹھیک ہے. اب لیلۃ القدر کے بعض فضائل اور اس کی مخصوص دعا. اس رات میں سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے کہ جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے، یعنی جو ہم نے اس سے پہلے بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. پھر بہتر ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں کری اللہ تعالیٰ نے، کتنی بھی بہتر ہو سکتی ہے رات، 2 گنی 4 گنی 10 گنی 100 گنی کتنی بھی بہتر یہ ہو سکتی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن یا مرد عورت ایسے نہیں جن کو وہ کیا ہے سلام نہ کرتے ہوں. کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام. جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ جو فرشتے اترتے ہیں، کوئی ایسا مرد عورت مومن نہیں جن کو وہ سلام نہ کرتے ہوں بجز اس آدمی کے جو شراب پیتا ہو اور کیا ہے یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے. شب قدر میں بعض حضرات کو کیا ہے خاص انوار کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، یعنی ان کو کچھ خاص چیزیں بھی ان کو نظر آتی ہیں، کچھ خاص چیزیں بھی دکھتی ہیں. لیکن اس میں کیا ہے ہم لوگوں کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کیا ہے ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. جن کو وہ کچھ خاص مخصوص لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جن کو وہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں، کچھ نشانیاں، کچھ علامات دکھاتے ہیں. لیکن اگر ہم ان چکروں میں پڑے رہ گئے تو ہم پھر عبادت نہیں کر پائیں گے کسی بھی رات میں. اس لیے ہمیں کیا ہے ہمیں جو ہماری جو 5 طاق راتیں ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان راتوں میں کر سکیں. اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا انہوں نے کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرنے والے ہیں، میری خطائیں معاف فرمائیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب اس آیت کی تشریح میں یہ ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا. اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا، پھر جبرائیل امین کو کیا ہے اس کو تدریجاً 23 سال کے مدت کے اندر کیا ہے حسب ہدایت جب جتنی ضرورت پڑی تھوڑا تھوڑا کیا ہے لاتے رہے. اور یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ ابتدائی نزول جو ہے قرآن اس رات میں چند آیتوں سے ہو گیا، باقی بعد میں نازل ہوتا رہا. اب تمام آسمانی کتابیں رمضان میں ہی نازل ہوئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحف ابراہیم علیہ السلام 3 رمضان یعنی رمضان کی 3 تاریخ کو نازل ہوئی. کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور تورات جو ہے وہ 6 تاریخ یعنی 6 رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اور انجیل جو ہے وہ 13 تاریخ کو، اور زبور جو ہے وہ 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن کریم جو ہے وہ 24 رمضان کو نازل ہوا ہے، اترا ہے. ٹھیک ہے. تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد کیا ہے؟ جبرائیل امین ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے اللہ کے بندے مرد عورت نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. من کل امر میں جو ہے نا حرف من بمعنی ما کے ہے، بمعنی با کے ہے، جیسا کہ یحفظونہ من امر اللہ میں جو ہے نا یہ جو من ہے یہ با کے معنی میں آتا ہے. اسی طریقے سے من کل امر میں جو من ہے یہ من کس کے معنی میں آتا ہے؟ با کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ فرشتے کیا ہے لیلۃ القدر میں تمام سال کے اندر پیش آنے والے جو واقعات ہیں، تقدیری واقعات کیا ہیں، وہ تمام زمین پر لے کر کے اترتے ہیں. اور بعض حضرات مفسرین یعنی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے من کل امر کو سلام کے ساتھ، لفظ سلام جو ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے نا، اس سلام کے ساتھ متعلق کر کے یہ معنی قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا یہ معنی ہوگا کہ یہ رات سلامتی ہے ہر شرور و آفت سے، ہر بری چیز سے. ٹھیک ہے. اور سلام عبارت کی اصل جو ہے نا لفظ ہیا یہاں پر محذوف ہے، یہاں پر جو حذف کر دیا گیا ہے وہ لفظ ہیا کو حذف کر دیا گیا ہے. اصل عبارت کیا ہونی چاہیے؟ یہاں پر ہیا سلام ہونی چاہیے، لیکن ہیا کو
حذف کر دیا گیا غائب کر کے، اس کے بعد کیا کیا گیا، لفظ سلام عبارت یہاں پر لائی گئی۔ اب اس کے معنی یہ ہے کہ یہ رات سلام اور سلامتی ہے، خیر اور خیر ہی ہے، یعنی اس رات کے اندر کیا ہے، شر کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے تقدیر عبارت سلام ہو قرار دے کر اس کو من کل امر یا کی جو ہے نا صفت بنا کر کے اس کے معنی یہ ہوئے کہ فرشتے ایسا امر لے کر آتے ہیں جو خیر و سلام ہے۔ تو جنہوں نے تمام لفظوں کے میں نے آپ کو جن لوگوں نے جو معنی لیے ہیں اس کے میں نے معنی بھی بتا دیے ہیں آپ کو کہ ان کے نزدیک پھر جب اس کی صفت بنائی گئی تو پھر کیا معنی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب جو آخری آیت ہے ہی حتی مطلع الفجر، یعنی لیلۃ القدر کی جو یہ برکات ہے یہ رات کے کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ شروع رات سے لے کر کے طلوع فجر تک ایک ہی حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، فائدہ کیا ہے کہ ان آیات میں لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ 1000 مہینوں کے اندر بھی کیا ہے، ہر سال ایک شب قدر آئے گی، ہر سال ایک شب قدر آئے گی، تو حساب تو کس طرح بنے گا، پھر تو انسان جو ہے اس میں حساب بنا ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے ائمہ تفسیر ہے نا انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ یہاں 1000 مہینوں سے مراد وہ ہیں جن میں شب قدر شامل نہ ہو، اس لیے اب اس میں کیا ہے کوئی اشکال والی بات ہی نہیں رہتی اس کے اندر اب، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، ایک مسئلہ کیا ہے کہ جس شخص نے شب قدر میں عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے بھی کیا ہے اس رات کا ثواب پا لیا، اور جو شخص جتنا زیادہ اس میں کرے گا یعنی اللہ کی عبادت میں جس قدر زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا وہ کیا ہے اس قدر زیادہ ثواب پائے گا۔ اب صحیح مسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، یہ بڑی مشہور حدیث ہے نا، ادا کر لی تو آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو پوری رات کیا ہے جاگنے کا عبادت یعنی جاگ کر کے عبادت کرنے کا ثواب بھی حاصل کر لیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ واللہ سبحانہ وتعالی عالم، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ہم دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم تمام کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، یا غفور الرحیم جو قرآن کریم یا اللہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کری ہے پروردگار عالم اس کو صحیح طور سے یا اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کریم کو ایک ایک حروف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شب قدر سے متعلق جو ہم نے صورت پڑھی ہے پروردگار عالم یا اللہ ہم تمام کو رمضان المبارک کی بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، رب دو جہان کریم یا اللہ شب قدر کی بھی یا اللہ ہم تمام کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا رب العالمین یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا ہے بھول گئے ہیں چھوٹ گیا اپنے شاہ نشان اس کو بھی عطا فرما، ہماری اس مختصر سی دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔